السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے کہ ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہم انشاء اللہ تعالی سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ: بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر سورۃ الجنان۔ لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور نذیر ہونا بیان فرمایا گیا، اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، کسی کو ہدایت دے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر افسردہ اور غم زدہ نہ ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے کفر اور انکار پر اصرار کریں گے اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئے گی۔ اس لیے اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 8 شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کی تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آیت نمبر 8، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ تھوڑیوں تک ہے، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہے۔ تفسیر سورۃ الجنان۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور وعظ و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو کہ تھوڑی تک پہنچتا ہے۔ توق یعنی ہار، تھوڑی یعنی کہ داڑھی کے بال جس جگہ سے اگنا شروع ہوتے ہیں، جس جگہ پر اگتے ہیں اسے تھوڑی، تو یہاں تک کا توق، اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے۔ اسی طرح یہ لوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ان کے حقیقی حال کا بیان ہے اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ ترجمہ: جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت ابو جہل اور اس کے 2 مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھیں گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کر رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا، یہ کام میں کروں گا اور ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔
चुनांचे वो पत्थर लेकर आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नमाज पढ़ रहे थे। जब वो करीब पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई सल्ब कर ली। वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनता था लेकिन आँखों से देख नहीं सकता था। ये भी परेशान होकर अपने यारों की तरफ लौटा और वो भी उसे नज़र ना आए। उन्होंने ही उसे पुकारा और उससे कहा, तूने क्या किया? वो कहने लगा, मैंने उनकी आवाज़ तो सुनी थी मगर वो नज़र ही नहीं आए। अबू जहल के तीसरे दोस्त ने दावा किया कि वो इस काम को अंजाम देगा और बड़े दावे के साथ वो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला था कि उल्टे पाँव ऐसा बदहवास होकर भागा कि ऊंधे मुँह घिर गया। उसके दोस्तों ने हाल पूछा तो कहने लगा, मेरा हाल बहुत सख्त है। मैंने एक बहुत बड़ा सांड देखा जो मेरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हाइल हो गया। लात व उज़्ज़ा की कसम, ये इनके बुत थे जिनकी ये पूजा किया करते थे। तो उनकी कसम खाकर कहने लगा, अगर मैं ज़रा भी आगे बढ़ता तो वो मुझे खा ही जाता। इस पर ये वाक़े पर ये आयत करीमा नाजिल हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।